وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روح پیدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، زکوٰۃ سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو گزشتہ 2 جمعوں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج مختصر سے وقت میں صدقہ فطر سے متعلق گفتگو ہونی ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ غور سے اسے سنیں اور اپنے مسلمان بھائیوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ دونوں مالی عبادت ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اب یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے فرض اور واجب ہونے کا، عملاً دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ضروری دونوں ہیں، فرق ہے عقیدے میں۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے گا تو چونکہ زکوٰۃ کا ثبوت نص قطعی یعنی قرآن کریم سے ہے، اس لیے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوبارہ اسے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا ہوگا، کیونکہ وہ ایسے فرض کا انکار کر رہا ہے جس کا ثبوت دلیل قطعی یعنی قرآن کریم سے ہے، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور فرض کا انکار کفر ہے۔ واجب کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، گمراہ ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ میں فرض اور واجب کا فرق ہے، لیکن عمل میں دونوں ہی ضروری ہیں۔ یعنی جس طرح فرض کی ادائیگی ضروری ہے، ایسے ہی واجب کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔ مال نامی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مال نامی صرف 3 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور کرنسی، نوٹ۔ ایک یہ مال نامی ہے، اور دوسرا سامان تجارت، کسی بھی چیز کی تجارت ہو، یہ مال نامی ہے۔ اور تیسرے چرائی کے جانور جو سال کا حصہ غبار چراگاہوں میں گزارتے ہوں، یہ مال نامی ہے۔ زکوٰۃ انہیں تینوں طرح کے مالوں کا فرق ہے: سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کرنسی، سامان تجارت، چاہے زمین کی ہو، چاہے مکان کی ہو، چاہے کسی اور شہر کی ہو، اور چرائی کے جانور۔
اور جانور بھی مخصوص انہیں پر زکات ہے، مثلاً بکریاں ہیں، اگر تجارت کے لیے وہ ہیں، سال کا اکثر حصہ وہ چراگاہوں میں گزارتی ہے، تو ان کا ایک حساب ہے کہ جب 47 کی تعداد نہیں ہو جائے گی ان پر زکات نہیں ہوگی۔ اونٹ ہے، ان کا بھی ایک حساب ہے، 5 کم سے کم اونٹ ہوں گے تو زکات پر ہوگی۔ گائے بیل بھینس ان کی تعداد یہ ہے کہ جب 30 کی تعداد کو پکڑیں گے تو ان پر زکات پر ہوگی، بشرطے کہ چراگاہ میں ربا چراگاہوں میں وقت گزارتے ہوں۔ وہی میں نے یہ فرق آپ کو بتایا تھا کہ لہٰذا ہمارے دودھ والے مسلمان بھائی وہ قیمتی گایوں کو اور بھینسوں کو خرید کر کے لاتے ہیں، ان کا مقصد نہ ان بھینسوں کی تجارت ہوتی ہے نہ ان گایوں کی، بلکہ ان کا مقصد دودھ حاصل کرنا ہے، اور وہ دودھ کی تجارت ہے۔ وہ جانور چاہے بھینس ہو گائے ہو، چاہے وہ لاکھوں روپے کی ہو، کیونکہ ان سے مقصد ہے دودھ حاصل کرنا، اس لیے ان کی قیمت پر زکات نہیں ہے۔ آج دودھ کے ذریعے سے جو آمدنی ہوگی سارے اخراجات نکالنے کے بعد اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور سال اس پر گزر جاتا ہے تو اس پر زکات فرض ہے۔ اس ایک مخصوص جانور ہے زکات نہیں کرتا۔ فطرہ اور زکات میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہی ہے کہ زکات فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے، ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکات اس مال پر فرض ہے جس پر سال گزر گئے، مال نامی ہو اور سال گزر گئے تب زکات فرض ہے۔ مگر فطرہ اگر آدمی مالک نصاب ہے، وہ عید کے 2 دن پہلے ہی مالک نصاب ہوا تو اس پر فطرہ دینا واجب ہو جائے گا، حالانکہ یہ سال نہیں ہوگا۔ دوسرا فرق زکات کے لیے ملک نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، مگر صدقہ کے لیے ملک نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 30 سے 1 دن 2 دن پہلے بھی آپ مالک نصاب ہو گئے تو آپ پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ ایک فرق یہ ہوا کہ زکات فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہوا کہ زکات کے لیے مالی نصاب ملک نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر کے لیے ملک نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زکات عاقل بالغ پہ فرض ہے، مگر صدقہ فطر نابالغ کی طرف سے نہیں فرض ہے، مجنون کی طرف سے نہیں فرض ہے۔ اگر کسی کی اولاد نابالغ ہے تو صدقہ فطر کی طرف سے بھی نکالے گا، واجب ہے، اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالنا اس کے لیے واجب ہے۔ بالغ اولاد جو اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور باپ ہی کی پرورش میں ہیں، باپ ان کی اجازت کے بغیر اگر ان کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ جناب جو بالغ بچے اپنے والد کی حفاظت اور پرورش میں رہتے ہیں، شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر اگر صدقہ فطر ادا کر کے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ بالغ بچے جو اپنے والد کی حفاظت میں ہیں ان سے اجازت کے بغیر اگر باپ صدقہ فطر ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا، اور نابالغ کا تو اسے ادا کرنا ہی ہے۔ لیکن عورت خود اگر اپنے شوہر کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتی۔ یہ فرق تمام ہے۔ جو بچے اپنے والد سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان
کی طرف سے بھی ان کا باپ سکتے تھے تو بغیر اجازت کی ادا نہیں کر سکتا، وہ خود ادا اگر طلب ہے باپ کی پرورش ہو گئی تو بغیر اجازت کے باپ ادا کر دیتا تب بھی ادا ہو جاتا۔ تو یہ فرق یاد رکھیے، بیوی کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے، بالغ بچوں کی طرف سے جو اپنے باپ کی پرورش کو ہے، اگر باپ ان کا صدقہ فطر بغیر اجازت کے ادا کر دیتا ہے جب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو بچے اپنے باپ سے اگر طلب لیتے ہیں، باپ کی پرورش نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں سے لے کر الگ الگ مکان میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے اگر باپ ادا کرتا ہے تو بغیر اجازت کے ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ تمام فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ اس کے واجب ہونے کا سبب شوال کی پہلی تاریخ کے صبح صادق کا نمودار ہونا ہے۔ صبح صادق آپ سمجھتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اب اسی کو کہتے ہیں صبح صادق۔ کیونکہ اس کے واجب ہونے کا سبب شوال کی پہلی تاریخ کا نمودار کے صبح صادق کا نمودار ہونا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ شوال کی پہلی تاریخ سے پہلے پیدا ہوا، چاہے ایک دن بھی پہلے پیدا ہوا، اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ کوئی کافر اگر اسلام لاتا ہے اور شوال کی پہلی تاریخ سے ایک دن پہلے اسلام لاتا ہے تو بھی اس کا صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب ہونے کا سبب تھا شوال کے صبح پہلی شوال کے صبح صادق کا نمودار ہونا، وہ پایا جائے۔ لیکن اگر کوئی بچہ یکم شوال کی صبح صادق کے بعد پیدا ہوا یا کوئی کافر اس کے بعد اسلام لاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہونے کا جو سبب تھا وہ اس کے لیے پایا ہی نہیں گیا، تو پہلے ہی گزر گیا۔ تو وہ سامنے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے فرق آپ کے سمجھ میں آگے ہوں گے کہ زکوٰۃ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں مالی نصاب ہونا دونوں کے لیے کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ملک کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر میں نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف بالغ پر ہے، نابالغ پر نہیں ہے، مگر صدقہ فطر نابالغ پر ہے۔ زکوٰۃ عاقل پر ہے، مجنون پر نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اگر کسی کا بچہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کی طرف سے یہ ادا کرنا واجب ہے۔ نابالغ بچے کے پاس اگر خود اپنا مال ہے، مثلا وراثت میں اس کو مل گیا، تب اسی کے مال سے اس کا سرپرست ادا کرے گا۔ ایسے ہی جو بچہ پاگل ہے، اگر اس کے پاس اپنا کوئی مال ہے تو اس مال سے اس کا جو سرپرست ہے وہ اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اگر نابالغ بچے کا یا مجنون کا اپنا کوئی مال نہیں ہے، تو اگر باپ زندہ ہے تو باپ ادا کرے گا، اور اگر باپ زندہ نہیں ہے، دادا زندہ ہے، تو باپ کے قائم مقام ہوگا، لہٰذا اس دادا کو اپنے نابالغ اور پوتے اور مجنون پوتوں کی طرف سے زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ صدقہ فطر یہ قضا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ مالک کے نصاب ہیں، رمضان سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان کے اندر ادا کرنا چاہیں اب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے عیدگاہ جانے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکیں تو وہ قضا نہیں ہوگا، آپ نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اور جب بھی ادا کریں گے ادائی ہوگا، وہ قضا نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ نماز عید کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے، اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یا مسجد میں جہاں نماز پڑھے جانے سے پہلے
سب فکر کو عادت مندوں غریبوں تک پہنچاؤ. صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی عام عادت تھی عید سے پہلے دن سب فکر کا من نکال کر مسجد نبوی میں جمع کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سب فکر میں جو ہوگا کرنا ہے حضور ادا کرنا ہے، جو ادا کرنا ہے، جس کا توڑنا ہے، چار کے اوپر سے کرنا ہے. تو صحابہ کرام حضور کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، جو کی شکل میں ہمارے سفید مسجد میں جمع کرتے تھے. اور حضور عید گاہ میں جانے سے پہلے اسے مسجد نبوی سے تفصیل تاکہ وہ حاجت مند ہیں، جو بھی بچے ہیں ان کی حاجت پوری ہو جائے اور وہ بھی خدا کی بارگاہ میں بے فکر ہو کر نماز ادا کر سکیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں. حضور نے ان کو سب سے کے مال کی نگرانی کے لیے مقرر کرنا رکھا تھا. بخاری شریف کو سب سے نمازی مسجد جمع ہوا تھا، اس کی حفاظت کے لیے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کرنا. بات ہوئی تو شیطان آیا. بات آپ کو پتا 9 شیاطین کی بڑی چوری کرتے ہیں. آپ کے الماری بند ہوئی ایسا ہوتا ہے. 6 برات الماری میں سے پائی جسے انسان میں شروع ہوتے ہیں ایسے جنہ میں بھی. جیسے انسان میں مومن و کافر ہیں ایسے جنہ میں بھی مومن و کافر ہیں. اور فرق یہ ہے یہ کفار پہلے ہی مان چکا تھا. ابو ہریرہ سب کے دل کی نگرانی میں ہے. رات میں شیطان آیا اور اسے بھرنا شروع کر دیا. سب کے دل اس کو اپنے بولے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اگر چور پکڑ لیا گیا تو شیطان ابو ہریرہ کے سامنے بھی اور ظاہر نہیں کرا. بھائی اس کو چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں انہیں کے لیے لے کے جا رہا تھا. اب وعدہ کرتا ہوں میں نہیں آؤں گا. صحابہ کرام نیکیوں پر بڑے حریص ہیں. اور جب صبح کی تو نماز فجر کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا. تو حدیث کے بعد ہے آپ نے ان سے پوچھا ما فعل اسیر کل البارحہ یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ تمہارا جو گزشتہ رات کا قیدی تھا تو کیا ہوا؟ پیغمبر جیل میں رہ کے جلے اسی پر امام صاحب ابو ہریرہ کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گزشتہ حاکم تمہارے ساتھ واقعہ نہیں ہوا تو قیدی کہاں جلا گیا؟ اے رسول اللہ وہ ہونے لگا پھر جلانے لگا تو مجھے ترس آیا میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا اس کے بعد کہ نہیں آئے گا نا لیکن وہ بھوکا ہے پھر آئے گا. وہ بھوکا ہے پھر آئے گا. نبی نے ماضی کی بھی خبر دی اور مستقبل کی بھی خبر دے رہے ہیں. پکا دھوکا ہے پھر آئے گا. اس لیے میرے سنت و جماعت کا یقین ہے کہ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی ماں کان جو کچھ ہو چکا ماں یکون جو مستقبل ہونے والا ہے اللہ کے نبی دونوں باتوں کی خبر ہے. اس لیے ہم اپنے نبی کو آج میں ماں کانا و ماں یکون اللہ کی عطا سے سمجھتے ہیں. اب ابو ہریرہ کو نبی نے فرما دیا تو آئے گا کوئی انتظار کرتے رہے ضرور آئے گا. جب نبی نے فرمایا قرآن کے 2 سے لے پھر آیا پھر بات بھرنے لگا
پھر پکڑا ہو رہے گا ورنہ تم ہمیشہ کہتے ہو دنیا میں کبھی گئے تم باہر گرا گئے پھر وہ رونے لگا پھر بڑا ہو جائے گا اور مجھے بچوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں ہوں اس طرح میں پہنچ جاؤں صبح نبی کی بارگاہ میں آیا وہ بولے گا اور جا کے تیری ساتھ ماں خان حاصل بار آیا ہو رہے گا انہوں نے لگا دکھانے لگا تو یہ طرف آیا میں پکا جھوٹا ہے پھر آئے گا تو پکا جھوٹا ہے پھر آئے گا قرآن نے تیسرے دن بھی عادت کی مطابق آیا اور وہ رہ گا تو پکا دیا تو انہیں کہنا نہیں آئے گا پھر آ گیا ابو اٹھا کہتا ہے سنیے کہتا ہے کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو میں تم کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا صحابہ انگریزی پر بڑے حریص ہوتے تھے پوچھا ہو گیا کہ کون سا عمل ہے آج اپنے اپنے بستر پہ کھانا ہے جیسے سونے کہیں چلو آئے کل دوسری اگر تم نے آئے کل دوسری سونے سے پہلے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے حفاظت کو اس طریقہ کو مدد کرے گا کوئی شیطان تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر تمہارا انتقال ہوگا تو ایمان پر فاتحہ ہوگا شیطان نے یہ عمل بتایا ابو ہریرہ اس عمل کو کھا کر بڑا خوش ہوا حضور کی بارگاہ میں لا کے عرض کیا یا رسول اللہ سے یہ عمل بتا کے سرکار ہما ہے تو پکا جھوٹا مگر یہ بات اس نے صحیح کہی ہے کہ اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرو تو اللہ تمہیں شیطان سے بھی محفوظ کر دے گا اور تمہارے حفاظت تمہیں خبردار کرے گا میرے بھائی رات میں سو لو دن بھر میں جو بھی کیا اس کا حساب و کتاب تباہ کراؤ اگر کوئی گناہ سے تو سونے سے پہلے اس گناہ سے توبہ سونے سے پہلے میرے آقا کا عمل تھا 3 مرتبہ روزہ 3 مرتبہ حلف 3 مرتبہ روزہ نماز اور بعد روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ 3 بار سرکار کرتے تھے اور پھر ہوا ہے سونے کی اللہم بسم اللہ اموت و احیا اسے پڑھ کر کے چاہنے کا پڑھ کرتے اور کرنا اللہ کے طرف یہ مستحق طریقہ سونے کا ہے انشاءاللہ شیطان کے طرف سے بھی آپ میں ضرور کریں گے بہت سامعین فرصت میں یہ واجب ہے اپنے اور نابالغ اولاد کی عبادت کو بالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں گے تو بھی ادا ہو جائے گا سب پہ فکر دیں اور زکوٰۃ میں فرق یہ بھی ہو کہ زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا چاہیے اور مال نامی سے کی گئی ہے تو آپ بتا دیں سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے سامان تجارت دو کرائے کے جانور کی لیکن صدقے بھی تو اس پر بھی واجب ہے جس کے پاس مال نامی نہیں ہے پسندر جس کا کھیت ہے اللہ پیدا کرتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا کچھ روز پر واجبی ہے کیونکہ زمین سے جو کچھ پیدا ہو اگر اسے سیکھا گیا ہے خرید کر کے پاس اور اس کا ریسٹ اس کو واجب ہوتا ہے اور اگر بغیر سیکھے بھی نہ بھائی بنے اللہ تیار ہوگا تو اس کو خوش واجب ہوتا ہے اگر آدمی کو پچھلے کھیت کا بھی واجب ہے تو چاہے کچھ پیداوار بڑھے یا نہ بڑھے سب کے دل اور قربانی اس شخص پر بھی واجب ہے کہہ سکتے ہیں عید کا جانے سے پہلے سکتے کی ادا کرتے عید بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصروفیت کروائی نماز عید سے پہلے سکتے کی ادا نہ کر سکتے
नमाज ईद पढ़ करके आए तो उन्होंने सर को भी लगा दिया, मगर इसका एहसास हो गया कि मुस्तहब था कि नमाज जाने से पहले अदा कर लेता, लेकिन अदा न कर सका तो उसकी तलाक़ के लिए उन्होंने सबको भी अदा किया और एक गुलाम भी अल्लाह की रज़ा के लिए अदा कर दिया। और हुजूर की बारगाह में जाके ऐसे अर्ज़ होता, मैं अदा नहीं कर सका आ सकते थे तो मैंने नमाज के बाद आके रख दिया और एक उसकी तलाक़ी और कमी को पूरा करने के लिए सलाम भी अदा कर दिया है। सरकार बना तो ठीक है, मगर नमाज से पहले जो अदा करने का सवाब था वो लोगों को नहीं मिला, इसलिए मुस्तहब यही है कि ईदगाह जाने के सबके वित्त अदा कर दिया जाए ताकि आदतमंद और ज़रूरतमंद हो फारिगुल-बाल होकर वो भी खुदा की बारगाह में सब गए अदा करें। औरतों पर नाज़िल वाजिब नहीं है। अगर हमारे रात को बड़े औरतें पहुँचती हैं सभी क्या पहुँचती उसको समझाइए कि आप पर नमाज ईद वाजिब नहीं है। आप जब महल्ले की मस्जिद में जहाँ इसकी नमाज हो जाए उसके बाद आप चार लेकर नमाज इशराक अदा करें। तो ईद भी बोल रही है नमाज इशराक मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, इसलिए जब महल्ले की मस्जिद में नमाज इशराक हो जाए तो औरतें अपने घरों में चार लेकर नमाज इशराक करें। इसी तरह वो मर्द जो ईदगाह में नमाज ना पढ़ सकें और कहीं अब उनको मिलने की उम्मीद नहीं है तो ऐसे लोगों को उम्मीद हो रही है कि वो चार रकात नमाज इशराक पढ़ा दें। नमाज इशराक की बड़ी फजीलत है, तो उसका सामने मेरा लगा हुआ है इशराक पाक और वाजिब वगैरह के पता रखने के लिए। लेकिन ईद के लिए ईद से पहले कोई भी नमाज अपना शरीयत में रोका है, सिर्फ फजर की सुन्नतों पर करिए और आधा होता है ईद के लिए पूरी ईद की अदायगी के बाद आप लगता है हमको अपने घर में या बांधे में नमाज अदा कर सकते हैं। उससे पहले परवरदिगार आलम हमें और आप सबके अमल करने रब की बारगाह में होना इस माह मुक़द्दस को हम देना शुक्र अदा करते हैं। साथ ही मेरी बारगाह में दुआ करते हैं जबान हमारे लोगों को कबील फरमा दे और बारगाह में मुक़द्दस महीना हमें फरमा दे और उसकी अदब और एहतराम से हमें